بک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو جسم کو جھڑک کر ایک لمحے سے پہلے آپ ادب میں آ جا کریں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اور ہمارے خیالوں میں ہر وقت ادب ہے۔ آج کا دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دن منا رہے ہیں، کیونکہ یہ دن اور اس دن کی جتنی بھی تقریر ہے یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمائی کہ تم اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرو، اور یہ ساری محفل حقیقت میں آقا علیہ السلام کی ہی محفل۔ ہمارے اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں۔ ایک بندہ ایسے کر کے بیٹھا ہے، جب آقا علیہ السلام کا نام آئے فوری چھوڑ کیسے ادب کرتے۔ ایک بندہ ٹیڑھا میڑھا بیٹھا ہوا ہے وہ سیدھا ہو جائے۔ ایک بندے کے خیال میں اپنے گھر اور بار یا کاروبار کی باتیں ہیں، اس فوری نکال کے مدینے کی بات ہے۔ یہ ہے ادب، اور یہ ادب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا مقصود وہ حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا مقصود سارا آقا علیہ السلام کا ادب ہے، ہمارا مطلب بھی سارا آقا علیہ السلام کا ادب ہے۔ چند دن پہلے مجھے ایک شادی کا کارڈ آیا، اس کے اوپر انگلش میں محمد لکھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ کتنے لوگوں کے گھروں میں بھیجا ہے اور کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ نام ہے اور یہ ادب والا ہے، اس نام کے لیے ہمیں پورا کارڈ سنبھالنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کارڈ کتنا مہنگا ہے۔ میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کارڈ کی کوئی قیمت نہیں، قیمت ہے تو صرف میرے آقا علیہ السلام کی۔ ایک دم سے وہ چونکے اور کہنے لگے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ پھر چند دنوں بعد جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے میں بہت بڑا ضلع کا انچارج ہوں، بہت بڑا افسر، وہ حضرت صاحب نے مجھے جھڑک دیا ہے اور آقا علیہ السلام کے نام کے ادب کا پرچار کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بس ادب کرنا چاہیے، اور پھر میں نے خواب میں دیکھا اس کو ادب کرتے ہوئے، مقام طے کرتے ہوئے۔ اس لیے جو بھی آقا علیہ السلام کا ادب اور محبت کرتا ہے اس کو مقام ملتا ہے۔ یہ جو ہم اگر اس طرح کے حولیے میں ہیں تو ہماری اپنی کوئی مرضی، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بڑے لوگوں کو روزانہ تقریر پہ کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، بڑے بڑے خطبے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے خطاب ہوتے ہیں، لیکن کسی کو اثر نہیں ہوتا۔ اثر ہوتا ہے اس کو جس کی زمین میں نبی علیہ السلام کی محبت کا پانی لگا، اس پہ اثر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ صرف آقا علیہ السلام کی تعظیم اور آقا علیہ السلام کی باتوں کو ماننا۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی بات کو مان کے اپنی والدہ صاحبہ کا ختم شریف کروا رہے ہیں۔ آج کا دن بتا رہا ہے ہماری زندگی کا مقصد نمود و نمائش نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ موج میلہ نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف آقا علیہ السلام کا ادب، اور ادب یہ نہیں کہ نام آیا چون دیا، اس نام کی لاج رکھی، جہاں جو فرمایا اس پہ عمل بھی کیا، یہ ادب ہے۔ چند دن پہلے ایک شادی پہ کھڑے ہو کے کھانا تھا، تو باہر چونکہ انہوں نے نیچے کچھ بچھائے ہوئے تھے قالین وغیرہ، اور قالین پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو میں تھوڑی سی گھاس تھی اس کے اوپر میں نے جیسے سنت ہے نبی علیہ السلام کی ویسے بیٹھ کے آگے پلیٹ رکھ کے کھانے لگا۔ تو جو بڑے بڑے دنیا دار ہیں نا وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہم آپ کو کرسی لا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پہلے کرنا چاہیے تھا، یا آپ بیٹھے آپ کھا رہے ہیں کھاؤ، جی میں تو کھڑے ہو کے کھاتا ہوں۔ میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے علاوہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر حکمت پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹھ کے کھانے والے کو صحت ملتی ہے، کھانا فائدہ دیتا ہے، کھڑے ہو کے کھانے والے کو صحت نہیں ملتی، کھانا نقصان دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ہر ادا میں محبت اور وفا ہے، اور امتی کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا تو سارے دیکھ رہے تھے، تو جب نیچے بیٹھے تو تھوڑے گیلا بھی تھا، کہنے لگے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا سنت تو بچ جائے گی، سنت تو بچ جائے گی۔
ہم اکثر لاپرواہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہم کہتے ہیں سب ویسے ہی کھڑے ہیں تو میں کیا کروں، ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں۔ نہیں، ہر حال میں ہر جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو عظیم کریں گے تو آپ بھی عظیم ہو گئے۔ میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، میں کچھ بھی نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نقش قدم پہ چلتا رہا، لوگ میرے نقشوں کو ڈھونڈنے لگے۔ بس جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کمال ہو جاتی۔ حضرت خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کی بات مانی کہ اپنے والدین کی بہت محبت اور وفا کرو۔ جب خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ والدین کی اتنی عظمت اور خدمت کا بیان ہے تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ تو میں نہ ہو جب تک آپ کی والدہ صحت یاب نہیں ہو جاتی اور اجازت نہیں دے دیتی۔ اجازت لینے میں لگ گئے، کئی سال گزر گئے، اجازت ملی، کہا رکنا نہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوئے تو آپ دیدار کرنا اور بیٹھنا، اگر نہ ہوئے تو پھر انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے کسی تبلیغ کے اوپر گئے ہوئے ہوں اور زیادہ ٹائم لگ جائے ان کو، تو میں پیچھے سے میری کوئی حالت خراب ہو جائے، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ تو خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب حرم شریف میں گئے تو آگے پوچھا دربان کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں؟ کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے کے گئے ہیں، ابھی موجود نہیں ہے، کس وقت آئیں گے کوئی ٹائم ٹیبل کا پتہ نہیں ہے۔ تو رونا شروع کر دیا اور واپس ہو گئے۔ یہ ماں کی بات نہیں مانی جا رہی، کس کی بات مانی جا رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماں کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو اوپر رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ آیت قرآن پاک میں جب اتری تو صحابہ کرام محتاط ہو گئے، سارے محتاط ہو گئے اور سب نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں فرمایا کہ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ جب عبادت کا ٹائم آئے، پوجا کرنے کا ٹائم آئے، پرستش کرنے کا ٹائم آئے تو وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرو، عبادت میرے علاوہ کسی کی نہ کرنا۔ یہ جتنا بھی ایک جھوٹا پراپوگنڈا ہو رہا ہے کہ سنی درباروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور ان کے منہ میں خاک ہے۔ یہ جھوٹ بول کے کسی کے جھنڈے کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور آپس میں فتنہ اور تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ کائنات پوری میں کوئی کلمہ گو کسی مردے کی عبادت نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری امت میں کوئی بھی شرک نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کہے فلان بندہ شرک کرتا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمانے والی شان کی بے ادبی ہے۔ جتنے بھی جاتے ہیں ماں باپ کی قبر پہ، وہ ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں، وہاں اللہ سے گفتگو نہیں کرتے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ وہ ادب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ قبر کو چومنا سجدہ نہیں ہے، قبر والے کو سلام کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو ہم سلام کرتے ہیں، پھر اللہ سے برابری کیسے ہوگی؟ اور جب بھی ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ہم جا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کس کے آگے؟ اپنے اللہ کے آگے۔ والدین کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مزارات والوں کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم ہاتھ کس کے آگے اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے آگے، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ ہم اپنے والدین کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما،
اور ان کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ ہم جتنا پہ دل میں شوق ہوتا ہے مانگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے والدین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی ہمسایہ بنا، تاکہ ان کو وہاں جنت کی پکی پکائی ہر شے میسر ہو اور دیدار کر کے ویسے ہی رجے رہیں۔ اللہ نے فرمایا جب عبادت کرنا چاہو تو وہ میری کرنا، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسی محبت اور ایسی عقیدت، ایسی خدمت کرنا لوگ سمجھے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے احسان کر رہا ہے۔ یعنی خدمت اور محبت اور ادب میں انتہا سے آگے بڑھ کے کرنے کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ انتہا سے بڑھ کے آگے کو کیا کرنا کہ میں کسی دوست کے گھر میں گیا تھا، ان کی والدہ فوت ہوئی، میں نے ان کو خدمت کے لیے 5,000 روپیہ دیا، یہ ہمارے پنجابی میں رسم بھی ہے۔ کسی کی شادی پہ گئے 2,000 روپیہ دیا، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا، محبت بڑھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو دو تاکہ تمہارے دلوں سے میل اترے اور محبت بڑھے، اسے پتا چلے کہ اس وقت میں پریشان ہوں، اس بھائی کو پتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے۔ دونوں حالتوں میں، خوشی کی حالت میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور غمی کی حالت میں بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ضرورت مند کا احساس کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا 100 دفعہ احساس کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو جب اس کے اوپر وقت آیا تو اس نے 10,000 دیا، اگر 5 دیتا تو برابر ہو جاتا، حد قائم رہتی، اس نے حد توڑی، 5 والے کو 10 دیا، وہ 5 اس کا اپنا تھا اور 5 اس نے احسان کیا۔ جتنی خدمت ہماری والدین نے کی ہے اس سے بڑھ کے کریں گے تو اللہ فرمائے گا مجھے یہ پسند ہے، اور اتنی تو ہم کر ہی نہیں پاتے۔ والدین نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے ہم تو اتنا کر ہی نہیں سکتے، تو احسان کیسے کریں گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ جو شادی ہم کرتے ہیں نا، یہ کبھی کوئی عمر میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر برابری ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں کی ایک عمر ہو، فرمایا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک ابھی جوان ہی رہے، دماغ کے ساتھ سنتے۔ قرآن پاک کی آیت وضاحت فرما رہی ہے، فرمایا اگر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ذرا دھیمے لہجے سے، ادب سے، بسم اللہ جی، آپ ادب سے بولیں، میٹھے میٹھے لفظ بولیں، کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس کو چھوٹا سا بھی کانٹا لگا ہوا ہو، چھری نما ہو، سختی والا نہ ہو، اوف نہ کریں۔ اوف کسے کہتے ہیں؟ ماں نے بات کی تو ہمارے دل کو ناگوار گزری تو ہم نے کہا اوہو کیا کریں گا، دل میں، اس کو اوف کہتے ہیں۔ اور ماں باپ نے بات کی ہمیں ناگوار گزری تو ہم نے کہا جی قربان، جیسے آپ کا حکم ہے آپ ہی تو صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک چاہتے ہیں، آپ کے معیار کے اوپر ماں باپ نے جو بات کی وہ نہیں صحیح تھی نہیں، اور 100% ایسی ہوتا ہے کہ ماں باپ بات کرتے ہیں، ماں باپ کا لیول یہ ہے، اولاد کا لیول یہ ہے، اس لیول کے مطابق تو باپ کی ماں کی بات اس چھوٹے سے لیول کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس کو غلط رنگ دے دیتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ تجربات میں سے گزر کے اپنی اولاد کو جب کہتے ہیں اس راستے نہیں جانا، وہ کہتا ہے میرا تو دوست ہے اس سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے تو جانا ہی جانا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں جانا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اوفو یہ تو عجیب بات ہے، اس کو اوف کہتے ہیں۔ فرمایا وہ تمہارے ماں باپ کبھی بھی زندگی میں تمہارے بارے میں ماڑا نہیں سوچیں گے، ہر حال میں اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اور اگر ڈانٹیں گے تو اچھائی کے لیے ڈانٹیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور ان میں سے ایک یا بوڑھا ہو جائے تو لہما اوفم، ان کے سامنے اب بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، انہیں ناگوار نہ گزرے۔ آگے ہے بلا تنہر، اور ان سے سخت کلام نہ کرنا، ڈاٹا نہ بولنا، جھڑک والی بات نہ کرنا، بیٹھ جائیں آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ چلے جائیں، مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، نہیں، الگ سے یہ تک جو کچھ بھی کریں قربان 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 قربان، بس ہر حال میں قربان جائے ماں باپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں
کہ تم اپنے ماں باپ کے قربان جاؤ۔ آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ایسی بات کرو جس سے تمہارے ماں باپ کو سکون پہنچے۔ کریمہ، میں اکثر بیان کرتا ہوں اپنی زبان میں کہ کریم ہم اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، لولی کریم، لولی لو کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ لولی پیاری، کریم نرم کرنے والی، بہت ہاتھوں کو بہت پیارا کر دے، ایسی کریم جو ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کی سکن کو نہیں سمجھے، ایسی کریم جو ہاتھوں کو لگے تو ہاتھ خوبصورت ہو جائے، اور جو ہمارے چہرے کو لگے تو چہرہ خوبصورت ہو جائے اور سکن نرم و ملائم ہو جائے۔ یہ ٹی وی پہ اشتہار بھی آتا ہے، تو اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَقَوْلًا كَرِيمًا، تمہاری زبان جب الفاظ نکلے، جب تم ماں باپ سے بولو تو ماں باپ کہیں لولی کریم لگ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے، میرے بیٹے میں قربان جاؤں تجھ پہ، میں راضی ہوں تجھ پہ، تو نے کتنے اچھے الفاظ بولے۔ ماں باپ اپنی زبانیں مبارک سے فرمائیں کہ میرا دل خوش ہو گیا، وہ کریمانہ گفتگو ہے اولاد کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو بازو جھکا کے کھڑے ہوا کر۔ آپ کو پتا ہے کیسے جھکاتے ہیں؟ پھر فرمایا اگر تم بیٹھو، دو ترجمے ہیں، جب تم ماں باپ کے سامنے جاؤ تو بازو بچھا کے بیٹھا کرو، اور بازو جھکا کے کیسے؟ بازو کو جھکائیں گے تو پورا جسم جھک جائے گا۔ جھکا سکتے ہیں ایسے، بازو ہاتھ باندھیں اور پھر ایسے جھکائیں۔ جھکانے کا حکم ہے عاجزی انکساری کا، اور بچھانے کا حکم ہے ایسے بچھائیں، اور جب بچھائیں گے تو سیدھے نہیں بیٹھ سکیں گے، آپ کی کمر جھک جائے گی، پھر بھی ترجمہ وہی بنتا ہے۔ اور جب ہم بیٹھتے ہیں بازو بچھا کے تو پھر بھی جیسے عام جانور بیٹھتے ہیں اپنے مالک کے سامنے، اس طرح کی شکل بنتی، عاجزی انکساری کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے جب آپ کھڑے ہو تب بھی عاجزی اور انکساری کا پیکر نظر آؤ، اور جب تم بیٹھو تب بھی تم افسر نہ لگو، تم بہت بڑی چیز نہ لگو، بلکہ تم ماں باپ کے چھوٹے سے کھلونے لگو۔ ماں باپ کو پیار آئے اور ماں باپ کو پیار کرنے کا نمونہ بنا کے بیٹھو۔ آگے فرمایا جب تم ان کے لیے سامنے بیٹھنے کا اس طرح اہتمام کرو تو پھر آگے فرمایا من الرحمت، اور بیٹھ کے گھورنا نہیں ہے، اور بیٹھ کے پھر ایسے ان کے ساتھ سخت کلام نہیں کرنا، بلکہ من الرحمت، چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور دل میں ان کے لیے محبت اور پیار ہو، اتنا پیار ہو جو وہ رحمت لگے۔ رحمت جس پہ برستی ہے اس کو فائدہ دیتی ہے، سوکھی زمین پہ جب رحمت برستی ہے تو وہ ہری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم ماں باپ کے سامنے بیٹھو تو ماں باپ ہرے بھرے ہو جائیں تمہیں دیکھ کے، جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو تب بھی وہ خوش ہو جائیں تمہیں دیکھ کے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ یہ جو ماں باپ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہماری بچپن میں بڑی خدمت کی ہے، آج جیسے انہوں نے ہماری خدمت کی ہے آج تم ان پہ اتنا راضی ہو جا کہ ان پہ رحم فرما۔ اللہ سے دعا کرو، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کی زندگی باغ بہار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نمونہ بنا کے اپنے 5-6 سال یا 7 سال جتنے بھی تھے اپنی ماں کے سامنے ایسا کیا۔ اور پھر جب ماں دنیا سے پردہ کر گئی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اگر میری والدہ ہوتے اور میں حالت نماز میں اور پیچھے میرے آپ سارے کھڑے ہوتے اور پھر میری ماں آواز دیتی تو میں سلام پھیرنے والا بھی ٹائم نہ لگاتا، میں دوڑ کے سیدھا ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ کیا کمال طریقہ ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے ادب۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے زمانے میں ماں باپ کا ادب نہیں ہوا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو دین کو مکمل کرنے آیا ہوں، دین کو مکمل کرنے آیا ہوں، اور میرے دین میں کسی بندے کے عمل میں کوئی غیر قوم دیکھے تو غیر مسلم دیکھے تو اس کا دل کرے اچھل کے اپنے اس علاقے سے چھلانگ لگا کے اسلام کے علاقے میں آنے۔ چند دنوں کی بات ہے، کوئی غلطی سے نمبر، میں چونکہ آپریشن کروانے گیا تھا کسی دوسرے ملک، تو وہاں نمبر سم لی اور کسی نے لے لی، وہ جب بحال ہوئی تو میرے نمبر فیڈ تھے، وہ انٹرنیٹ کے نمبر آ جاتے ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ
جیسے وہ بدھ ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ وہ لفظ لکھے، میں نے ان کو جواب دیا، اور جب کوئی 2 دن ہماری گفتگو ہوئی اس بندے سے، تو تیسرے دن اس نے کہا کہ میں نے کرنا پڑنا ہے۔ ایسا لین دین رکھو لوگوں سے کہ لوگ کہیں کہ میں نے اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کی طرف آنا ہے، اور میری طرف کون سی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی۔ ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہمارے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نظر آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قولاً کریما، گالی والی بات نہیں کرنی، بری بات نہیں کرنی، گندی بات نہیں کرنی، قولاً کریما، کریمانہ گفتگو وہ کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور کریمانہ گفتگو کرنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ خواجہ ویس کرنی نام ہے، اور آقا علیہ السلام نوازنے لگے ہیں، سب صحابہ کرام آگے جوڑیاں کر کے کھڑے ہیں۔ جب نوازنے کا وقت آیا تو فرمایا اے صحابہ، وہ میری زندگی ظاہری میں تو مجھے ملنے نہیں آ سکے، میں ان کے اوپر راضی ہوں۔ اچھا، جہاں ماں باپ کی قربان ہیں، ان کی عزتیں قربان ہیں، وہ فرما رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری ظاہری زندگی میں وہ آئے نہیں، کیوں نہیں آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اتنا مکمل ہوتا ہے جب ماں باپ سے بھی بڑھ کے میرے ساتھ محبت کرو۔ لیکن خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے اصل اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا، فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مجھے سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی زندگی میں دیکھو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی جدائی اور بے وفائی نہ کرنا۔ تو میں نہیں کروں گا بے وفائی اور نہ جدائی کروں گا۔ انہوں نے کوئی نہیں کی، محبت اور پیار میں حد سے آگے بڑھ کے اپنی والدہ کی محبت کی۔ تو جب آقا علیہ السلام اپنے خزانے بانٹ رہے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ میں آیت بھیجی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ اے محبوب علیہ السلام، ایسے پیکج کا اعلان کر رہا ہوں، محبوب آج کے دن سے کل والا جو آنے والا دن ہے، آپ کے لیے نماز شام زیادہ ہوں گی۔ ہر آنے والے دن میں آپ کو خزانے زیادہ عطا کر رہا ہوں۔ اس وقت جو خزانے تھے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ آؤ مجھ سے مانگو، جو تم مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ سارے خزانے پیدا اللہ نے کیے ہیں، لیکن چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی، چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، جو آپ کی شریعت پہ آپ کے حکم کے اوپر زیادہ عمل کرے گا، آپ اسے زیادہ نوازتے جانا۔ میں نے دے ہی آپ کے ہاتھ میں دیا۔ جب آقا علیہ السلام تقسیم کر رہے تھے تو سارے صحابہ کرام سامنے سے، کسی کو منہ مبارک دیا جا رہا ہے، کسی کو چادر دی جا رہی ہے، کسی کو جو آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں دے رہے ہیں، اور فرمایا سر سے پاؤں تک جو میرا پورا لباس ہے یہ صرف خواجہ ویس کرنے کے لیے رکھا۔ جب عطا پہ رحمت جوش میں آئی، ایک رحمت جوش میں آتی ہے، اس کا نام ہے رحمت کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جوش میں وہ رحمت آئی تو فرمایا صحابہ یہ میرا لباس آج میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ میرا لباس، یہ میرے نالین پاک، یہ میرا ماما شریف، یہ میری کالی چادر، یہ میری ٹوپی، یہ میرے سارے کپڑے جو ایک انسان ایک ٹائم پہ پہنتا ہے، میرے محبوب صحابہ میں اس وقت ظاہری پردہ کر چکا ہوں گا، وہ آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہے، کرن سے، یہ اس کو دے دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خزانے اس کو دے دیے، ہم بھی تو موجود ہیں۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نے اپنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ اور کسی نے ایسا اس نے سلوک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ محبوب علیہ السلام میں آپ کی امت میں سے آپ کی امت کی بخشش کرنا چاہوں، اگر آپ اس بخشش کے لیے دعا کے لیے انتخاب کرنا چاہو تو وہ خواجہ ویس کرنی کو۔ تو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کرنا،
جب کرن سے قافلہ آئے اس میں سے وجہ ویس کرنی کو اٹھا لینا اور اٹھا کے وہ آپ کو صحیح تعارف نہیں کرائے گا، وہ چھپائے گا اپنا آپ۔ عرض کی آقا علیہ السلام ہم ڈھونڈیں گے کیسے؟ فرمایا اس کے ایک ہاتھ کے اوپر برس کی بیماری کا نشان ہوگا، جو نشان جب تلاش کر لو وہ سمجھ آ جائے تو اس کو کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے امامہ شریف رکھا تھا، آپ کے لیے ٹوپی رکھی تھی، آپ کے لیے چادر مبارک رکھی تھی، آپ کے لیے کرتا مبارک رکھا تھا، آپ کے لیے پاجامہ مبارک رکھا تھا، آپ کے لیے نالین پاک رکھے تھے، یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہے، لیکن اس کو باندھ کے لے کے نہیں جانا بلکہ یہی حرم شریف میں پہن کر دکھاؤ کیسے لگتے ہیں۔ لباس محبوب کا بیچ میں اویس کرنی، یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ۔ ہر اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا صلہ عطا کرنے والے ہیں جتنا وہ آقا علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کر کے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا۔ میری اولاد کو پتا ہے، میں اپنی زندگی میں جب مجھے پتا چلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، میری نادانی میں بھی ٹائم بڑا گزرا، میں پھر ماں باپ کے برابر ان کی چارپائی پہ کوشش نہیں کی جب تک کہ بیماری کی حالت میں وہ خود اجازت نہ دیتے۔ میں جوتوں میں بیٹھتا تھا، نیچے بیٹھتا تھا، تو آج مجھے اللہ نے کرسی پہ بٹھایا، یہ انہوں نے بٹھایا، ان کی دعا نے بٹھایا۔ اور مجھے پتا ہے کہ جب میں اپنے والدین کے سامنے، بالخصوص اپنی والدہ جن کی آج برسی ہے، ان کے سامنے بیٹھتا، خدا کی قسم قرآن پاک سامنے پڑا ہوا، میرا عقل کہتا تھا کہ یہ ماں کی بات نہیں ماننے والی، لیکن میں نے کہا میں قربان، میں کام پہ جا رہا ہوں، خود گاڑی چلا رہا ہوں، تو امی جان نے فون کیا ہے میرا بیٹا کدھر ہے، کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا امی جان میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، گاڑی موڑ دوں۔ یہ نہیں کہا میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں کہ میری ماں کے دل میں آئے میری محبت کم ہے، کام کی محبت زیادہ ہے۔ امی جان حضور میں قربان، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کتنی دیر لگے گا؟ میں باہر جو گاؤں ہمارے میں ایک مشرق والا کنواں ہے، اس کو پنجابی میں ہمارے وہاں گاؤں کی زبان میں چڑھنے والا کنواں کہتے ہیں، میں وہاں آگے کھڑی ہوتی ہوں اور پھر فرماتی میں آ گئی ہوں، آپ کدھر ہو؟ اور میں ابھی کافی دور ہوں، امی جان میں ابھی آپ کے سامنے ہونے والا ہوں، آپ اندر تشریف لے سکتے؟ نہیں، میں چاہتی ہوں میں دیکھوں میرا بیٹا کس طرح لگتا ہے۔ اور ماؤں کے کبھی دل کھول کے دیکھو کہ مائیں محبت کتنا کرتی، باپ محبت کتنی کرتا ہے۔ ایک باپ میرے ساتھ ریور گارڈن میں کام کرتا ہے، وہ اولاد کا باپ، اوپر گو کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بالا ٹوٹا ہے یا پھٹا ٹوٹ گیا ہے، وہ نیچے گرا، اور ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ، کہا میرے 2 بچے ہیں، اگر وہ پل جائے نا تو بڑی بات ہے، یہ ساری محنت اتنی گرمی میں ان کے لیے کرتا ہوں، چھٹی بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آگے آ رہے، وہ نیچے گرا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ کتنی ٹانگیں؟ 2 ہی ہوتی ہے نا؟ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے دونوں ٹانگیں توڑ دی، کیونکہ میری اولاد پال لے، بس وہ بڑی ہوگی، اولاد بڑی ہوگی، کیا کہے گی وہ آپ سب کو پتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا تابع دار خواجہ ویس کرنی ہے، ان کو آقا علیہ السلام پورا جبہ عطا فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کتنی جوش میں ہے، عبادت میں، ریاضت میں، صدقے میں، خیرات میں، تقسیم میں، ہر چیز سامنے ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ چھوٹے بھائی ہیں، یہ سامنے آ کے بیٹھے ہیں، ہم 2 ہی بھائی ہیں، یہ جتنی میں باتیں کر رہے ہیں تصدیق کریں گے۔ جس وقت مجھے سمجھ آئی ہے، اس کے بعد میں نے رائی کے دانے برابر کوشش نہیں کی کہ میں کبھی سوچوں بھی کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کبھی کیا۔ لیکن پھر بھی جب ہم قبر پہ جاتے ہیں تو نالین پاک کی طرف کھڑے ہو کے کہتے ہم نے آپ کی زندگی میں ایک بھی نہیں مانی، ہم نے آپ کی خدمت ہی نہیں کی، ہم گناہگار رہے، ہم بے ادب رہے، ہم بے باک رہے، اے ابا جان، اے امی جان، ہمیں معاف کر دے۔ جتنی دیر زندگی ہے معافی مانگنی ہے، اور وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سینے سے لگانے والے ہوتے ہیں۔ ادھر جب جبہ سارا کچھ دے دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، خواجہ ویس کرنی سے کہنا یہ ادھر ہی پہن کر، ادھر ہی کعبے کی طرف منہ کر کے کعبے کے مالک سے خواجہ ویس کرنی سے کہنا میری امت کی سفارش کرے، سفارش کرے۔
اور پھر حدیث پاک میں اگلی میں آیا کہ خواجہ ویس کرنی وہ دن آ گیا کہ وہ آ گئے. پھر انہوں نے دعا مانگی. جب دعا مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہڈیاں اس طرح کانپی کہ ہڈیوں سے بجنے لگی. اس قدر ان کی دعا میں لذت اور اثر اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور خدا کا خوف تھا. تو سجدے میں سر رکھ کے دعا کی. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کس قبیلے کی بکریاں یا بھیڑیں ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی امت کی بخشش فرما دی ماں باپ کی تابعدار کی دعا کی وجہ سے. جو ماں باپ کا منظور نظر ہوتا ہے وہ جو دعا کرے قبول ہوتی ہے. اور دوسری طرف آپ غور کریں, چھوٹی سی بات سنا کے سنتیں پڑھتے ہیں. سورۃ بقرہ کا واقعہ پڑھیں, ایک ماں کا اور ایک گائے کا واقعہ. ماں امتحان لیتی ہے اپنے بیٹے کا, بیٹا ثابت قدم ہے تابعداری میں. گائے امتحان لیتی ہے اللہ کے حکم سے کہ ماں کا کتنا تابعدار ہے, وہ بھی دیکھتی ہے کہ بچہ تابعدار ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے امتحان لیتے ہیں نوجوان کا کہ یہ ماں باپ کا کتنا فرما بردار ہے. وہ فرما بردار نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ آپ خود جاؤ اس کی گائے خریدو اور سونے سے تول کے خریدو. یا اللہ کاروبار میں سونے سے تول کے گوشت خریدے. فرمایا ہاں, اس کی ماں باپ کی خدمت میں فرق کوئی نہیں دیکھا. تو جب گائے تول کے لے گئے بنی اسرائیل والے تو بیٹا دیکھے اپنی طرف گوشت کو, گائے جو سونا تھا اس کو دیکھے, ماں کو دیکھے اور اوپر دیکھے. تو ماں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ تیری گائے سونے سے تول کے بیچی ہے کہ تو نے میرے ساتھ محبت اور وفا کا رشتہ نبھایا. تو میرے والدین اولیاء اکرام تھے اور ہیں اور بڑے پاک لوگ تھے, اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو ان کی فرما برداری میں چند لمحے ہمیں نصیب ہوئے. ہم سب کوشش کریں یہ وقت ضائع نہ کریں. اگر آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بننا ہے تو ماں باپ کی تابعداری کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. ہمارے کئی بندے ایسے ہیں, بے شمار ایسے لوگ دیکھنے میں بظاہری تجربے ہوتے ہیں, جب کماتے ہیں ماں باپ سے چھپاتے ہیں, جب وہ مانگتے ہیں ہم دیتے نہیں ہیں. نہیں روکنا چاہیے, ہم بھی ان کے ہیں اور مال بھی ان کا ہے. اور دے کے دیکھیں اللہ کتنے دیتا ہے. جو ماں باپ کو دیتا ہے اس کی گائے سونے سے دھل کے بکتی ہے. جو ماں باپ کی تابعدار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے والدین کی بخشش فرمائے. وہ زندہ ہیں ان کی بھی بخشش فرمائے, یا دنیا سے رخصت ہو گیا ان کی بھی بخشش فرمائے. جنہوں نے سنتیں ادا